دوستوں، سفر عشق کے پہلے 2 قسطوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا نجف اور مضافات کی زیارات کا آئینہ۔ آج کے سفر میں آپ کو لے چلتے ہیں کربلا۔ ایچ.یو.زیڈ ٹور اینڈ ٹریولز کا قافلہ 26 مئی 2025 کاظمین سے نکل کر کربلا کی طرف گاڑی میں نکل پڑا۔ کربلا سے 10 کلومیٹر پہلے ہی مظلوم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی داستان شروع ہوتی ہے۔ یہاں امام علیہ السلام کی صابرہ بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قربانی حضرت اون محمد ابن عبداللہ کا روزہ نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں نے کربلا میں ایسی شجاعت دکھائی کہ لڑتے لڑتے وہ کافی دور نکل کر شہید ہوئے۔ اسی شام نماز مغربین کے وقت قافلہ حضرت حر علیہ السلام کے روضے پر پہنچا، جو کربلا سے پہلے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر آتا ہے۔ جناب حر علیہ السلام کے روضے کے بارے میں ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب شاہ اسماعیل صفوی کے ہاتھوں سقوط بغداد کے بعد روضے کی تعمیر کے دوران حضرت حر علیہ السلام کا جسد مطہر ظاہر ہوا تو وہ مکمل تر و تازہ تھا، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کا بندہ رومال ان کے سر پر موجود تھا۔ شاہ اسماعیل نے وہ رومال کھول کر اپنے پاس بطور تبرک رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جیسے ہی رومال کھولی گئی تو حضرت حر کے سر سے تازہ خون جاری ہو گیا، جو کسی دوسرے رومال کے باندھنے سے بند نہ ہوا۔ دیر رات گئے ہم کربلا پہنچے اور باب قبلہ کی جانب ہوٹل نہرین میں ٹھہرے، جو امام حسین کے روضے سے چند گز کی دوری پر تھا۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے سبھی زائرین نے اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کو ترجیح دے دی۔ یکم مئی ویروار صبح سویرے ہم روضے کی طرف نکل پڑے اور اذن دخول ادا کیا۔ قافلے کے سالار حاجی محمد اشرف نے اذن دخول پڑھایا اور اس کے بعد سبھی زائرین نے روضے کے اندر داخل ہوتے ہوتے خوب گریہ اور مرثیہ خوانی کی۔ السلام علیک یا مولا، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا صفوت اللہ، السلام علیک یا خالصت اللہ، السلام علیک یا قتیل الزمان، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک السلام مودع لاسمک ولا قال، فإن أمض فلا عن ملال، وإن أقم فلا عن سوء ظن، بما وعد الله الصابرين، لا تجعله الله آخر العهد مني لزيارتك۔ اخ نظر ترو کوکنا سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کرا دیوانیم فریاد۔ ؤنِو ہائے ہائے قیام بایو
سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زری پر ہر لمحہ زائرین کا تانتا بنا رہتا ہے، اور ہر لمحہ اور ہر گھڑی زائرین زری کو بوسہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ قبر مبارک کے ساتھ ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت علی اصغر فرزندان مظلوم امام دونوں دفن ہیں۔ رسول الله صلى الله عليه وآله من الحسين مسمار الدرس جہاں پر وہ نظر آ رہا ہے حبیب ابن مظاہر کی قبر مقدس، اس کے پاس میں ہی گنج شہداء ہے جہاں شہیدوں کو دفن کیا گیا ہے۔ انصار حسین شہید ہیں۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم انصار۔ بقول علامہ اقبال، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزے شبیر ہو جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زری کے جنوب میں جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ امام علیہ السلام کے بچپن کے مخلص، جانثار اور معتمد، جنہوں نے بچپن سے لے کر ضعیفی تک امام حسین کا ساتھ دیا، آخری وقت تک امام کو سہارا دینے والے حبیب ابن مظاہر بالائے سر امام حسین علیہ السلام کے 10 قدم کے فاصلے پر دفن ہیں۔ دوسری طرف گنج شہداء ہے اور مزار کے اندر تمام شہداء کے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ گنج شہیدہ میں دیگر شہداء کربلا بشمول اولاد امام حسن علیہ السلام، اولاد عقیل، اولاد مسلم بن عقیل علیہ السلام، برادران حضرت عباس علمدار آرام فرما رہے ہیں۔ زری کے مقابل ایک چاندی کا دروازہ ہے جسے قتل گاہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقتل مدفن سے 20 قدم کے فاصلے پر ہے۔ یہاں انتہائی رقص طاری ہوتی ہے۔ اسی مقام کی سیدھ تلہ زانویہ ہے جو مقتل اور قیام کے درمیان بلند جگہ پر ہے۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے ایک کونے میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے پوتے حضرت ابراہیم مجاب دفن ہیں۔ باب الشہداء کی جانب اگر حرم میں داخل ہوتے ہیں تو مقامی قتل گاہ سے آگے بڑھ کر بالکل سامنے ایک لائبریری ہے جہاں سے عربی، فارسی اور اردو میں مختلف کتابیں خریدی جا سکتی ہیں۔ یہی پر بائیں کونے میں ایک شاندار میوزیم ہے جہاں پر حرم امام حسین علیہ السلام سے جڑی قدیم چیزیں موجود ہیں۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے باب قبلہ سے تقریباً 250 سے 300 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے خیمہ گاہ۔ خیمہ گاہ میں حضرت عباس علیہ السلام کے خیمے کی جگہ پر ایک چھوٹی زری بنا دی گئی ہے۔ ان کی پشت پر خیمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے امام زین العابدین علیہ السلام اور آخر میں خیمہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہاں پر قافلے نے گریہ کیا اور مرثیہ خوانی کی۔
کربلا میں قیام کے دوران میں نے اپنے ایک پرانے جانکار محسن منصوری صاحب کو فون کر کے بتایا کہ میں کربلا آیا ہوا ہوں، تو انہوں نے فوراً ملنے کے لیے کہا۔ وہ امام حسین ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں۔ ان کی وساطت سے امام حسین ٹیلی ویژن کے اردو انچارج آغا سید جاوید قبلہ سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ٹیلی ویژن چینل کے آفس آنے کے لیے کہا۔ بہرحال ان کے ساتھ ایک براہ راست یعنی لائیو پروگرام کرنے کا موقع ملا، اور پروگرام کا نام ہے یہ کربلا ہے۔ زمانے میں عام کرتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو زمانے میں پہنچاتے رہیں، حق اور حق گوئی کے ساتھ رہیں، اور خداوند متعال شر شیطان و اعداء سے محفوظ رکھے۔ کربلا مولا میں آپ موجود ہیں، پروگرام کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ کربلا مولا میں آ کے اپنے وقت کے امام کو آپ نے یاد کیا، کس طرح یاد کیا؟ کربلا جب ہم پہنچے، کربلا کا نام سنتے ہی ہماری آنکھیں تر ہوتی ہیں، اتنی امیدیں باندھ کے لگائے بیٹھتے ہیں، اور اتنا اپنے ذہنوں میں ایک نقش چھایا ہے ہمارے ذہنوں میں کربلا کا۔ وہ یہاں پہنچ کے اب آنکھیں بند کر کے یہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے ہیں جس کا تذکرہ ہم ہزاروں میل دور کر کے حیرت زد اور ننگے پاؤں بھی سر بھی رہنا ہے رسن زد اور ننگے پاؤں بھی، یوں امامت ہو گئی لاچار عاشورہ کے بعد۔ نامے کا آخری مصرع عرض کر رہا ہوں، کیا لکھے گا کیسے گوہر کربلا والوں کے نام، اللہ اللہ، کیا لکھے گا کیسے گوہر کربلا والوں کے نام، ہر قلم ہوتا ہے عزادار عاشورہ کے بعد۔ اللہ اللہ، کربلا میں ظلم کے مینار عاشورہ کے بعد بن گئے سارے درو دیوار عاشورہ کے بعد۔ 2 روز بعد میں نے قافلے میں سے ایک نوجوان ساتھی عامر علی کو بھی مدعو کروایا، اور انہوں نے بھی چینل پر نواح خوانی کی۔ یہ دونوں پروگرام براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوئے۔ کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک محمد کا بیٹا، ایک زہرا کی دعا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک جمانان جنت کا سردار ہے، دوسرا باد خیبر علمدار ہے، ایک سبیلو کا مالک ہے شاہ امم، دوسرے کی نشانی ہے مشک و علم، آج تلک دیتی ہے صدائے نہر الکما، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ۔ ہم جب کشمیر میں کوئی زائر آتا تھا کربلا سے، پھر وہ کہتا تھا کہ جب بین الحرمین میں بیٹھتے تو
ایسا فیل ہوتا ہے کہ برابر ہم جنت میں بیٹھے. جب میں پہلی دفعہ آیا یہاں، ہمارا گروپ جب آیا، میں بھی پہلی دفعہ جب گیا بین الحرمین، بالکل کوئی فرق. میں بولتا ہوں، میں اپنی جگہ سوچتا ہوں، کہتا ہوں کہ کیا ایسا بھی ہوگا جنت. اس لیے کہتا ہوں ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو باب الحوائج کا. یہ ہے بین الحرمین اور آگے چند گز کی دوری پر ہے علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کا روز مبارک. مہکتی ہوئی جنت کی فضا خوب ہے، لیکن عباس کے روزے کی فضا سب سے الگ ہے. لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی، بن ہاتھوں سے دینے کی ادا سب سے الگ ہے. باب الحوائج کے در پر رش کا وہی عالم تھا جو بڑے روزے پہ تھا. اس روزے میں بھی ایک میوزیم ہے جہاں عہد رفتہ کے نادر نمونے موجود ہیں. نظر ونکن جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام سندس گنبدس کن، مگر یلی جناب سکینہ آمت لاران لاران تم ترام پنس چجبابس کن نظر، کیا ہور آسان خیم دزان خیم گاس مز کیا تس وونمت دس چجباب
حرم امام حسین علیہ السلام کے باب سدرہ سے بالکل سیدھے آئیں تو گلی کے بالکل آخر پر آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر نہر القمہ ہے، اور نہر القمہ کے کنارے پر موجود ہے مقام امام الزمان علیہ السلام۔ مقام امام الزمان کے سامنے نہر القمہ یعنی نہر فرات۔ ہم پہنچے تومر سے خانے کی۔ اس نہر کی موجودہ حالت دیکھ کر کافی رنج ہوتا ہے، کیونکہ نالا بہت گندا ہو چکا ہے۔ مقام امام زمانہ سے آگے ایک بازار آتا ہے، اور بازار سے گزرنے کے بعد مقام امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ یہاں امام تشریف لاتے تھے، اپنے جد کی زیارت کرتے تھے اور نوحہ و گریہ کرتے تھے۔ مقام امام زمانہ سے واپس پلٹیں تو سامنے والے بازار کے عین وسط میں مقام مکالمہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور عمر ابن سعد ملعون سے مکالمہ کیا تھا۔ یہاں بھی ایک یادگار موجود ہے۔ ملاقات عمر سعد سے یہ جائے گسان امام حسین علیہ السلام تو عمر سعدس درمیان گسان ڈائلاگ کت بات، یعنی امام حسین علیہ السلام دپان عمر سعدس تو یہ کرو بہ مشراو سورے، یعنی عمر سعدس یس نفس، یعنی سیود مثال جناب فرس جناب فرن کو آب جناب۔ مقام علی اصغر ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو در حقیقت پانی پلوانے نہیں بلکہ علی اصغر کے سوکھے ہونٹوں سے کربلا فتح کروانے پہنچے، اور اسی مقام پر عمر ابن سعد لعین کے حکم پر ہرملہ ملعون نے تیر ستم چلایا اور کربلا کی اس کمسن ترین مجاہد کو شہید کر دیا۔ یہاں پر ہم نے مرثیہ پڑھے اور پورا قافلہ گریہ زار ہوا۔ مقام علی اکبر یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت علی اکبر علیہ السلام سینے پر برچھی کھا کر شہید ہوئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم جل ولیک الفرج مقام شیر فضا، اللہم صلی علی محمد
وآل محمد. آج کے اس ایپیسوڈ سے دیجیے ہم کو اجازت. اگلے قسطوں میں ملاحظہ فرمائیے مشہد اور قم المقدس کی زیارات کا آئینہ. ملتے ہیں اگلی قسط میں. جب تک کے لیے آپ دعا گو رہیے، سلامت رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.